فیض صاحب یہ بتائیں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ امتوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ پریشان ہوئے کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو یہ عبادت و ریاضت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سر اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ جناب پروفیسر مبارک محبوب صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ویلکم سر۔ اور ساتھ آپ کی سنو نیوز کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج اس عظیم الشان اس ٹرانسمیشن کا اپنے حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کی عظیم شان ان ساعتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس عظیم شان شب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، جو اس کی بڑھائی بیان کرتا ہے، تو گویا کہ وہ نفلی عبادات میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو عظیم الشان جو شب قدر ہے، اس کی جو ٹرانسمیشن جب ہمارے سامنے آتی ہے تو میں جب آتے میں یہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہی چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جو آج کی اس شب میں رب کریم کی بڑھائی بیان کریں گے، رب کریم کی تسبیحات کریں گے، تحلیلات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو ان میں ہمارا بھی شمار اس لیے ہوگا کہ بھئی ہم آج کی اس عظیم الشان شب میں ہم اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ عظیم الشان ماہ مقدس جب شروع ہوا تو صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کہ ایک عظیم الشان ماہ مقدس آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اور آپ نے اس ماہ مقدس میں عبادات اور ریاضات کے تحت، دعاؤں کے تحت آپ نے رب کو منانا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا عظیم الشان ماہ ہے کہ جس میں اگر ایک نفل آپ ادا کریں گے، نفلی عبادت کریں گے، اس کو فرائض کے درجے کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جب آپ یہاں پہ ایک فرض ادا کریں گے اس کے 70 فرائض سے بڑھ کے آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ ایک عظیم الشان ماہ رب کریم نے جب اس اسلامک جو کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو 12 مہینوں میں جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے۔ بالکل۔ اس رمضان الکریم کی ایک ساتھ ایک گھڑی برکتوں والی ہے، خوشیوں والی ہے، اس میں عظیم الشان جو ساتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ آخری عشر میں پائی جاتی ہیں، جن کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں۔ ان طاق راتوں میں بھی رب کریم نے جو انتخاب کیا ہے، لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ان قدر والوں میں آج ہم بھی اگر شامل ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں رب کریم کی وہ عظیم الشان رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم لوگ یہاں پہ ہیں۔ فیض صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ پھر واقعی محروم ہے۔ سر اس پہ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ رمضان الکریم کی یہ عظیم الشان ساعتیں اور اس خوش نصیب کو ملتی ہیں جس کو رب کریم نے اپنی رحمت سے نوازا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان پانے کے باوجود وہ نہیں نوازے جاتے، ان کا کامیاب لوگوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم الشان یہ لمحات ہیں، عظیم الشان یہ گھڑیاں ہیں، جو اس سے محروم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو رب کریم کے اس عظیم الشان مہینے کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، واہ واہ، سبحان اللہ، کہ تم ادراک تک نہیں کر سکتے، تمہارے وہم، تمہارے گمان میں نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی شان ہے کیا۔ واہ، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم محروم ہونا تو دور کی بات، تم آپ کے تمام سال سوئے رہو لیکن اس رات تم کبھی بھی نہ سو، سبحان اللہ، ہمیشہ تم اس رات کی طاق میں لگے رہو، تم اس کی عبادت کرو۔ لیکن رب نے کیا کیا کہ اس کو مخفی رکھ دیا۔ واہ، اور مخفی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو میری تڑپ ہوگی، جس کو میری محبت ہوگی، جو میرے پیار میں جاگے گا، جو میری اطاعت میں جاگے گا، تو اس کو یہ عظیم الشان رات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کی دوسرا پروفیسر اس میں ایک یہ بھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ لگے رہیں، ہاں چھوڑیں نہیں، اگر ایک رات کو پتہ چل گیا تو وہ کر کے ختم کر دیں گے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے اس دقیق نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں کہ رب کریم نے جب لیلۃ القدر کی باری آتی ہے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، میں ان کی 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ساتھ رب کریم نے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے
کہ بھائی جب آپ ایک روزہ رکھتے ہو تو روزے کا مطلب صبر کرنا. جی اگر ہم کسی کو ایک گلاس پانی کے پلاتے ہیں تو رب کی فرشتے سے اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں. سچ بولتے ہیں تو اتنے نیکی لکھ دیتے ہیں. ہم دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے نیکی لکھ دیتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے, رب نے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مخفی ہے. اس کھانے کا آپ نے فل نہیں کرنا, اس کا فل میں نے خود کرنا ہے. اب ایک رات کی عبادت اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 مہینے کے برابر ہو سکتی ہے, اس ایک روزے کی ثواب اس کے اجر کتنا زیادہ ہوگا جسے رب خود لکھے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے رکھوں, آپ کو لطف آئے گا یہ بات سن کے, کہ جو لوگ اس رات سے محروم ہوتے ہیں وہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے مقامات اور مختلف قسم کے ارشادات فرمائے ہیں. یہ رات ایسی عظیم الشان رات ہے جس کے بارے میں رب کریم نے پوری کی پوری صورت نازل کر کے بتا دی. سبحان اللہ. کہ ہمارے فہم گمان بھی نہیں ہے کہ یہ رات ہے کیسی. اگر رب اس کی شان میں پوری صورت اگر یہاں پہ نازل کر کے ایک آدمی کو یہ سمجھا رہا ہے, بنی نوع انسانیت سمجھا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بدبخت ہی وہ آدمی ہوگا جو اس کی اس عظیم الشان برکتوں سے, ان عظیم الشان ساتوں سے اپنے آپ کو محروم سمجھے گا. اور وہ محروم کیوں نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے سال میں جب رمضان الکریم کا جو مہینہ آتا ہے تو ایک عام جو آدمی ہوتا ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی رمضان کا اکرام کیا جائے, اپنے جو ساتھ پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, رحم والا معاملہ ہو, رب کو راضی کیا جائے, رب کے مخلوق کو راضی کیا جائے. تو راضی کرنا تو یہ ایک عام آدمی سوچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی انتہائی بدبخت ہوگا کہ جو ایسی عظیم الشان گھڑیوں میں بھی اپنے رب کو نہ منا سکے. بالکل. اور جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر شریف پر اپنے جلوہ گر ہو رہے تھے, پہلی بھی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین, پھر پاؤں رکھا تو کہا آمین, پھر پاؤں رکھا تو آمین. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جہاں پہ والدین کا نافرمان اس کے لیے دعا کی. بالکل. جس نے رمضان الشریف کا یہ عظیم الشان مہینہ پایا, اپنی مغفرت نہ کرا سکا, اپنی بخشش نہ کرا سکا رب سے, اس کے لیے دعا کی. اور تیسرا جب میرے پہ درود پڑھا جائے اس کا جواب نہ دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرومی اس انسان کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں نہیں عبادت کر رہا, میں نہیں محروم ہو رہا, بلکہ مجھے رب اس قابل سمجھ نہیں رہا کہ تو یہاں پہ میرے آگے جھک, میرے آگے سجدہ کر. بالکل ایسے.